وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 45، درس نمبر 16-18۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو طے بطے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچ کے لیے جاتی ہے۔ يقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نور ہے آیت نمبر 45۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کوئی 2 ٹانگوں پر۔ ومنہم من یمشی علی 4، اور کوئی 4 ٹانگوں پر چل رہا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی۔ سورہ نور ہے، نور کا مطلب روشنی، لیکن اللہ کا نور جو ہے وہ ہماری یہ روشنی کی طرح نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن
خود روشن، روشنی کی تعریف کیا ہے؟ خود روشن اور چیزیں اس سے نظر آتی ہیں اور چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، یہ کائنات اللہ کے نور سے منور ہے، یہ بات نوٹ کر لے۔ جو تخلیق ہوئی ہے نا وہ نور سے ہوئی ہے، جو پہلی تخلیق ہے تو وہ جلوہ محمد ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے بتایا، ہمیں تو علم نہیں ہے، وہ جاننے والے ہیں اللہ کی طرف سے، انہوں نے بتایا کہ پہلا جو جلوہ ہوا وہ محمد کے نور کا تھا۔ تو دیکھیں، میں آپ کائنات کی بات کر رہا ہوں اور سورہ نور ہے، اس میں اب جو ہم مضامین پڑھ رہے ہیں نا سامنے کرام، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد طریقے سے ہمیں توجہ دلائی اللہ اپنے نور کی طرف، روشنی کی طرف، اپنی نشانیوں کی طرف۔ آیت نمبر 41 میں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ پھر 43 نمبر میں آیت میں الم تر ان اللہ یزجی صحابا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور دیکھیں نشانیاں ضروری ہیں، یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے ذریعے آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے۔ باتیں بہت گہری ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، یہ کائنات، یہ تخلیق یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو آپ دیکھیں اور اللہ کی پہچان کریں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مومنوں کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ٹھیک ہے اللہ ہم جان گئے کہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا، اب یہ بریکٹ میں مضمون کہہ رہا ہوں میں، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا جب کائنات کی نشانی پر غور کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کائنات تو دراصل انسان کے لیے ہے، انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ہے، اور انسان پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری منزل تو اللہ ہے، یعنی مومن جب یہ غور و فکر کرتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں تو اللہ کا ہوں، اور تیاری میں نے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کو یہ بھی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا اللہ کی ملاقات کی، یعنی دنیا میں مجھے تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اے مومنوں تمہاری منزل تو اللہ ہے، تم اللہ کے راستے پر ہو، لیکن خوب جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں اور تیاری کے لیے۔ تو یہ منزل ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ مخلوق جو ہے، دیکھیں ایک میں حدیث قدسی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی مشہور ہے۔ كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ اب یہ کلام ہے اللہ کا، کلام الملوک ملوک الکلام، سبحان اللہ۔ فاحببت ان اعرف، کہ میں پہچان لیا جاؤں، میں نے چاہا، یہ محبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی انسان کے لیے، سبحان اللہ، اور ہمیں اپنے لیے بنا دیا، سبحان اللہ۔ تصور نہیں کر سکتے ہم اس انعام کا جو ہمیں ملنا والا ہے، جو ہمارے لیے مقدر کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے۔ کتب اللہ لکم،
تو دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا تھا، تو اس کو ذرا غور کریں. یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. مخلوقات اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اور منزل کے راستے پر چلنے کی بجائے دوڑنے لگے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، علامات ہیں. وعلامات، قرآن میں ایک لفظ ہے وعلامات. وبالنجم ہم یہتدون، اس کے آگے کی آیت کیا ہے؟ اور ستاروں سے یہ راستہ پاتے ہیں. وعلامات، یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں. اب میں اس میں اور مضمون نہیں بڑھا سکتا، لیکن میرے خیال سے اتنا کافی ہے. تو جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں آج کا، جو خاص طور پہ ہے، اور جو گزشتہ سبق تھا، وہ بھی اسی کے بارے میں تھا. اور آج کا جو سبق ہے اس پہ بھی ذرا غور کر لیجئے. یہ نشانیاں ہیں اللہ کی. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی جو تخلیق ہے وہ پانی سے ہوئی ہے. کل شیء حی. اور اس کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ 3 حصے پانی ہے دنیا میں، 1 حصہ خشکی ہے. یعنی اس کی اہمیت کو دیکھ لیں. پانی کے بغیر زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا، زندگی قائم نہیں رہ سکتی پانی کے بغیر. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ. اب اس میں کوئی جس کے پاؤں نہیں ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں. سانپوں کو دیکھ لیں، بہت سے کیڑے ہیں ایسے جو رینگتے ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں. اور پھر بھی ان کی رفتار کو دیکھیں. ایک پھتریلا سانپ جو ہے وہ پھر انسان اس کے ساتھ دوڑ نہیں سکتا، پھتریلا سانپ جو ہے. تو اللہ کی تخلیق ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کے آخر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بالکل قادر ہے. تو بہرحال حکمتیں اس کی، یہ نشانیاں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. اب انسان 2 ٹانگوں پر، 4 ٹانگوں والے انسان کبھی دیکھیں آپ نے؟ نہیں دیکھے. کوئی عجیب سے لگیں گے آپ کو. 4 ٹانگوں کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے. بہرحال وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، 2 ٹانگوں پر. بہت سے پرندے ہیں، اکثر پرندے ٹانگیں 2 ہی ہوتی ہیں. انسان کی 2 ٹانگیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور کوئی 4 ٹانگوں پر چل رہا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہے پیدا کرے. ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. اب کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ تو مادیات کا وہ علم ہے. آپ دیکھیں، بھالیں، تفکر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر رک کر میں آپ کو تھوڑا سا ٹھہراتا ہوں. سوچیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر پر سوچیں. آپ دیکھیں، انسان ظاہری مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے. یہ اگر شرک کی طرف مائل ہوتا ہے یا اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ غیر میں کچھ طاقت پاتا ہے اور پھر یہ اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ ند ٹھہرا لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ محبت بھی کرنے لگتا ہے، اور اس کی محبت میں
اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ آج کا مسلمان غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہے۔ اس نے اللہ کے سوا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، محبت کرتے ہیں وہ ان سے جتنی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں، آپ غور کریں، کیوں ہم غیر کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا؟ کیوں اللہ پہ ہمارا مکمل بھروسہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اس کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے، اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے، اس کی باتوں پر، کلام اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ کلام اللہ میں کیا ہے؟ اس نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور پھر ہمیں کہا ہے کہ بھئی میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ پھر اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم میری مدد کرو، میری تخلیق کے مقصد میں، میرے دین کے احیاء میں میری مدد کرو۔ پھر ہمیں یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ پھر اس نے اپنی مدد کا وعدہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر اس نے ہم سے، مسلمان سے، یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ اور پھر اس نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، استغفار کرو، معافی مانگو غلط طرز زندگی سے، غلط مقصد حیات سے، اور اس کی طرف رجوع کر لو، وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک تمہیں اچھی زندگی دے گا اور تمہیں دنیا میں اپنی معراج تک پہنچا دے گا۔ ہر ویؤتی کل ذی فضل فضلا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ سارا قرآن واللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ میری اے بندے، اے متقی بندے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مع الذین اتقوا، اور اگر تم نیکوکار ہو، اگر تم مخلص ہو، میری امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔ لیکن میں بہت افسوس سے کہتا ہوں کہ اللہ کے کسی وعدے پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ جبھی تو یہ مسلمان قوم شرک کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ ہم نے لعنتی دنیا کو اپنا ٹارگٹ قرار دے دیا ہے، اپنا رخ اللہ سے پھیر کر ہم نے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اس وقت آج ہمارا مقصود جو ہے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمیں محبوب دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمیں مطلوب دنیاوی مفادات ہیں، اللہ نہیں ہے۔
اس بات پہ تو دیکھیں، سوچیں نا، آپ ٹھہر جائیں تھوڑا سا۔ حقیقت حال کیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر بھی ہے اور وہ کر سکتا بھی ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ قرآن میں مثالیں موجود ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے ان کے متعلق برا سوچا، اللہ نے انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا اور پیغمبری کے ساتھ بادشاہی بھی دے دی۔ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ لاگو ہیں۔ اللہ کے فیصلے قرآن میں موجود ہیں۔ میں نے آپ کو چیدہ چیدہ پڑھ کے سنائے ہیں، ورنہ سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کی ہے۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، کمزور مت پڑو، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ آج کا مسلمان کمزور ہے۔ اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے، ہاں مشرکانہ صفات ہیں، کافرانہ صفات ہیں جو ہم نے اپنا لی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کنورٹ ہونا اللہ کی طرف کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نعرہ تکبیر بلند کریں اور فقط رب کو بڑا کریں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھ، ان کو خبردار کرو، فقط رب کو بڑا کرو۔ دیکھیں مسئلہ تو میں دیکھیں آہستگی سے بات کر رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری منزل اللہ ہے، جانا اللہ کے پاس ہے۔ الینا مرجعکم، میرے پاس لوٹ کے آؤ گے۔ یہ بات بھی تو آپ سوچیں نا ذرا کہ جانا کہاں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز پر یقین نہیں ہے، نہ اپنی حقیقت پر یقین ہے، نہ اللہ کے وعدے، نہ قرآن، نہ پیغمبر، نہ دین اسلام۔ ہماری تو بہت زیادہ صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ یہ مسلمان قوم جو ہے یہ بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں اخلاق کی پستیوں میں ہے، اور ایک ذلت کی انتہا ہے جو اس پر طاری ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتحال قائم رہے۔ اٹھیں، بیدار ہو جائیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر عزم کر لیں، چلنے کا عزم کر لیں، اور مقامی طور پر ایک نورانی شخص کو تلاش کریں جس کا دل عرش الہی ہو، جو اللہ کا خلیفہ ہو، رسول کا نائب ہو، اس کے یعنی اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چلیں، اور تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فائزون، ابھی اس کا وہ آئے گا فائزون کا لفظ۔ اللہ اکبر، یہ آیت نمبر 52 میں ہے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس وقت میری ضرورت ہے، سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس نے اطاعت اختیار کر لی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور رب کی، اللہ کے سامنے یہ جھک گیا، یخش اللہ، دونوں معنی ہیں، ایک تو جھکنا اور ایک ڈرنا، وہ یتقی، اور بچ گیا، اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کی نافرمانی سے اور ناراضگی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے اس نے آپ کو بچتا رہا، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے، فائزون، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو بہرحال اس کے بارے میں تو وہیں پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو اشارتاً یہ بات کہہ رہا تھا یہ فائزون پہ۔ انسان دیکھیں دنیا میں اپنی کامیابی چاہتا ہے، انسان دنیا میں اپنی کامیابی چاہتا ہے، یہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا، یعنی اب بھی ہے، بس ہی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً ہماری، وہ تھوڑا سا مجھ سے کم عمر تھا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں دنیا میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، یعنی جو بھی اب مجھے یعنی میں جب چھوٹا تھا بہت، میں دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں، تو پہلے میں نے نہیں سنایا، لیکن میں اس وقت حالات موقع ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ یہ ہوا کہ ایک دانشور تھا جو اپنے اس میں دانشور تھا، میرے منہ پہ ابھی بال نہیں آئے تھے، لیکن وہ ہمارا پڑوسی تھا اور کوئی پروفیسر ٹائپ کا تھا، اور وہ ٹیوشنز وغیرہ یہ وہ ہم مطلب محلے میں آتے جاتے تھے، وہ مجھ سے، وہ مجھے جانتا تھا، میں تو چھوٹا تھا، وہ جوان تھا۔ تو اس نے ایک دن مجھ سے کہا، ابھی میری اللہ کے بندے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، یا ہو گئی تھی، ہاں ہو گئی تھی میرے خیال سے، ہاں ہو گئی تھی، لیکن وہ عمر ایسی تھی، چھوٹی عمر تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ ملو، میں تمہیں علامہ اقبال بنا دوں گا، اور پھر وہ اس نے ایسی، تم ایسے سوچا کرو گے، یہ بات مجھے اس کی ابھی بھی یاد ہے، وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے اور یہ کہتا ہے میں تمہیں علامہ اب یہ تو اس کی بات تھی، اس کا بھی یعنی وہ منکر حدیث تھا۔ تو بہرحال جو بھی تھی، تو بچوں کے ہوتے ہیں مطلب ایسے خواب، تو اسی کو مد نظر رکھ کے مجھے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا وہ تو بہت کچھ دے دیا بغیر اس کے، اور وہ تو مجھے گمراہی کی طرف دعوت دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مجھے بچا لیا اور اپنی رحمت اور کرم سے نوازا، اللہ کا کرم ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ میں آپ کو یعنی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کس چیز سے آپ ڈرتے ہیں؟ ابھی وقت کا بھی اختتام ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ کہوں گا۔ ہمارے جب ہم پڑھتے تھے نا یہ میٹرک میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو وہاں پہ ایک نظم تھی اس زمانے میں، وہاں کے نصاب میں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو یہ پوری نظم اس پر یہ بار بار آ رہا تھا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلمان ساری امت سے مخاطب ہو کے کہ اٹھو، کمر بند ہو جاؤ، یعنی ہمت کرو، اور نفس و شیطان کی غلامی سے آزاد ہو کے اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اولئک هم الفائزون، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم